بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، کیونکہ یہ دین اعتدال ہے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط ہے، یہ زندگی کی تمام جہات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، جتنے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان تمام کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جسے زندہ دین کہا جا سکتا ہے۔ یہ زندہ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے اندر اجتہاد کا دروازہ اسی لیے کھولا گیا ہے کہ اصول جو متعین کر دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں فروعی مسائل اور پیش آئندہ مسائل کا حل ہر زمانے میں درجہ اجتہاد پہ فائز شخصیات کرتی رہیں۔ دین بنیادی طور پہ اللہ کے ان احکامات کا نام ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں تک نازل فرمائے۔ ان کا اول، اہم اور قطعی ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما کے گئے۔ اس قرآن کی تفسیر، تعویل، اس کی ترتیب، ان کے اندر مطابقت اور قرآن کریم کی آیات کا فہم اور اس کا منہج، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعہ سے امت تک پہنچایا، جس کے ذخیرہ کو، جس کے ریکارڈ کو احادیث کے نام سے معنون کیا جاتا ہے۔ گویا دین اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے، اپنے ماخذ کے اعتبار سے دو چیزوں کے اوپر منحصر ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، یا قرآن اور سنت بھی کہا جا سکتا ہے۔ سنت کا ہی ریکارڈ احادیث ہیں، اور یہ ہم معنی الفاظ ہیں، بعض لوگ یہاں التباس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل سنت یا تواتر عملی یا امت کا اجماع یا تواتر، یہ بھی دراصل دوسری طرف جو متفقن علیہ یا متواتر احادیث ہیں ان کے ہی قائم مقام اصطلاح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا وہ صحابہ اور اہل بیت کے اسم سے موسوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب امت کو نئے مسائل کا سامنا ہوا، بہت ساری نئی قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، تو پھر نئے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ پھر قرآن کی آیات میں تطبیق دینے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، احادیث کے اوپر غور و فکر کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، ان کو مرتب کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، قرآن کریم کو مدون کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ پھر جو مسائل نئی قوموں کے یا زمانے کی نئی انگڑائیوں کے نتیجہ کے اندر میں وقوع پذیر ہو گئے، اس کے نتیجہ میں پھر قرآن کریم اور احادیث کے اوپر غور و فکر کی ضرورت بھی پیش آئی، کیونکہ ہمیں احادیث کا بغور مطالعہ کرنے کے نتیجہ میں دین کا مزاج یہ سمجھ آتا ہے کہ دین لوگوں کو ہتھکڑیاں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے زنجیروں سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میں تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں، ہتھکڑیوں میں جکڑنے کے لیے نہیں، بلکہ جن زنجیروں میں تم قید ہو ان زنجیروں سے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا۔ حضور وہ نور ہدایت ہیں کہ جس نے ہمیں گمراہی کے گڑھوں سے نکالا ہے اور رسوم، بدعات، جہالت اور غفلت کی زنجیروں سے آزاد فرمایا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ اپنا سفیر مقرر کر کے، مبلغ مقرر کر کے بھیجنا چاہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں جا کے کس طرح مسائل کا حل تلاش کرو گے، تم وہاں جا کے مسائل کا جواب کس طرح دو گے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں اللہ کی کتاب سے مسائل کا جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان میں، یہ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کیونکہ اصل تو ساری موجود ہے کتاب اللہ میں، اگر اس کی تفصیلات، جزیات اور فرع وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کی سنت سے، آپ کے فرامین سے اس کو اخذ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ اگر وہاں بھی نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر اجتہاد کروں گا۔ اب یہ جو اجتہاد ہے اس پہ آپ نے دعا بھی دی اور آپ نے کہا بھی کہ اللہ آپ کا تفقع اور بڑھائے اور اس میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دراصل فقہ اسی اجتہاد کو کہتے ہیں۔ ہر شخص نہ قرآن کا عالم ہوتا ہے، نہ حدیث کا عالم ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح قرآن کی آیات کو تطبیق دینے کی صلاحیت سے مملو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان میں کہیں حکم عام ہوتا ہے، کہیں خاص ہوتا ہے، کہیں حکم ایک ماحول کے مطابق ہوتا ہے، کہیں دوسرے ماحول کے مطابق ہوتا ہے، کہیں اس کے مخاطبین عام انسان ہوتے ہیں، کہیں اس کے مخاطبین مسلمان ہوتے ہیں، کہیں اس کے مخاطبین مومنین ہوتے ہیں۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد کے مصداق جہاں پہ مخاطب بدلتا ہے وہاں پہ حکم کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اتنی باریکیوں سے عام آدمی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے اندر بھی باوجود اس کے کہ تمام صحابہ عملی طور پہ تقوی کے بہترین معیارات کے اوپر پورے اترتے ہیں، اور اللہ نے ان کے ساتھ اپنے راضی ہونے کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور ہمارے لیے وہ سب کے سب مشعل راہ بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں، قابل صد تحسین بھی ہیں، اور قابل صد تکریم بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ اس درجہ علم پہ فائز نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اندر بھی علماء کے ساتھ ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ خاص خاص لوگ تھے، احادیث کے لیے بھی انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کے لیے بھی مختلف صحابہ دوسرے صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جیسے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اسی طرح انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ تھے، معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کا اپنے اندر کی جماعت میں بھی صحابہ دوسرے جو ہیں ان کی طرف رجوع کرنا اس بات کا غماز اور عکاس ہے کہ جائے استاد خالیست، اور یہ بھی اشارہ ہے اس میں کہ ہر شخص ہر شعبہ علم کے اوپر تخصص کے درجے پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مجھے یہاں پہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ جو مجتہد ہیں، جو اجتہاد کرنے کی صلاحیت سے متصف ہیں، جو مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں، جو مسائل پہ درک رکھتے ہیں۔ علم ہی کافی نہیں ہوتا۔ سعدی نے کہا ہے کہ یک من علم را دے من عقل می باید، کہ اگر آپ کے پاس ایک من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو حکمت اور دانائی جس کو قرآن نے خیر کثیر کہا ہے کہ اللہ نے جس کو حکمت سے نوازا اس کو خیر کثیر سے نوازا، تو علم کے ساتھ عقل کا ہونا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے صحابہ دوسرے صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اس بات کا غماز ہے ان کا رجوع کرنا کہ سب لوگ تخصص نہیں رکھتے ہوتے ہر علم کے اوپر۔ جو جس علم کے اوپر تخصص رکھتا ہے، جس کی اسپیشلائزیشن ہے، اسی کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ تو شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ہے جو مجتہد ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مقلد ہیں، جو ان کی تقلید کرتے ہیں، تیسرا گروہ پایا نہیں جاتا۔ اور ویسے بھی تقلید جو ہے یہ شرعی سے زیادہ انتظامی مسئلہ ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر دو لوگ بھی سفر کرو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ انتظامی طور پہ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چلیں، کسی کو استاد مانیں۔ صحابہ کے طرز عمل سے بھی ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ جب صحابہ کا زمانہ گزر گیا تو اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ تابعی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو صحابی کی تائید کرے اور اس کی تقلید کرے، اس کی پیروی کرے۔ جو پیروی نہ کرے، اس کی ملاقات بھی اگر ہوئی ہو صحابی سے، تو محققین، متکلمین اور فقہاء اور محقق علماء اس شخص کو تابعی تسلیم نہیں کرتے۔ اس زمانہ میں پھر دین کے اوپر جب مختلف اس کے شعبہ جات کے اوپر کام ہوا، تخصص کے اعتبار سے اس کے شعبے جو ہیں وہ پھیل گئے، اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی، نئے سوالات آئے، تو پھر فقہاء نے جنم لیا۔
یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ، اگر ہم دین کے تین دعائر ان کو مقرر کریں تو یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مترادف بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث کے پورے ذخیرے کے اوپر نظر ڈال کے اس میں سے تطبیق پیدا کر کے نئے نئے مسائل کا جواب دینا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور تطبیق دے کے مسائل کا اخذ کرنا، استدلال کرنا، استنباط کرنا، استخراج کرنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کا لغوی معنی غور و فکر ہے۔ وہ جب کیا تو وہ مختلف زمانوں میں مختلف بڑی بڑی شخصیات وجود میں آئیں، لیکن امت کے اندر جو شہرت پانچ شخصیات کو حاصل ہوئی فقہا میں، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اگرچہ اور بھی فقہا ہیں، ان کے اساتذہ میں بھی ہیں، ان کے شاگردوں میں بھی ہیں، ان کے تلامذہ میں بھی ہیں، اور ان کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایسے فقہا بھی ہیں جن کی فقہ آج بھی رائج ہے اور ان کے متبعین بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ قلیل ہیں۔ امت کا اجماع جو ہوا ہے وہ زیادہ تر یہ پانچ اشخاص کے اوپر ہوا ہے، جن میں ایک امام جعفر صادق ہیں، ایک امام ابو حنیفہ ہیں، ایک امام مالک ہیں، ایک امام شافعی ہیں، اور ایک امام احمد بن حنبل ہیں۔ یہ پانچوں ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں ایک نسبت سے، امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے شاگرد ہیں ایک نسبت سے، امام مالک ایک نسبت سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاگرد سے انہوں نے ان سے احادیث کی روایت بھی لی ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، انہوں نے امام مالک سے بھی اجازت لی ہے، تو اس لیے ان کا آپس میں استاد شاگرد کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی امام جعفر صادق سے بھی اخذ فیض کیا ہے۔ اسی طرح جو محدثین ہیں ان کا ان فقہا کے ساتھ تعلق بھی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ فقہا جو ہیں یہ محدث بھی ہیں، کیونکہ اگر یہ محدث نہ ہوتے تو پھر جو ہمارے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کا جو سلسلہ تلمذ ہے وہ ان کے ساتھ نہ جڑتا۔ جس طرح کہ امام بخاری ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کے ایک نسبت سے شاگرد ہیں، اور امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح کتب ستہ کے دیگر مؤلفین جو ہیں وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، کوئی ان کا استاد بھائی ہے اور کوئی ان کا شاگرد ہے، اور یہ تمام کے تمام امام احمد بن حنبل پہ جا کے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ آگے پھر امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک مفسر ہے، ایک محدث ہے، ایک فقیہ ہے۔ میرے نزدیک فقیہ کا درجہ مفسر اور محدث سے اوپر ہے، بلکہ مورخ سے بھی اوپر ہے۔ وہ اس طرح کہ جو مفسر ہے وہ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور آیات کی تعویل کرتا ہے، آیات کی تفسیر کرتا ہے یا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو محدث ہے وہ احادیث کی پٹک کرتا ہے، جان پٹک کرتا ہے، اور ان کے اوپر اسماء الرجال اور جر و تعدیل کے پیمانوں کو نافذ کرتا ہے، چھان پھٹک کرتا ہے ان کی، اور چھان پھٹک کرنے کے بعد ان کو مرتب کرتا ہے، ان کے اوپر حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو فقیہ ہے وہ پورے قرآن کو اور پورے احادیث کے ذخیرہ کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر سامنے رکھ کے تو اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر تطبیق دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ احادیث یا یہ حکم کس زمانے کے ساتھ متعلق ہے، یہ کس شخص کے ساتھ متعلق ہے، یہ کس کیفیت کے ساتھ متعلق ہے، یہ حالت اضطرار تھی یا حالات بالکل درست تھے، حالات دگرگوں تھے یا حالات نارمل تھے۔ یہ سب جتنی بھی تطبیق دے کے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت فقیہ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ محدثین کے اوپر اس کی فوقیت کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ وہ پورے ذخیرہ کے اوپر غور کرتا ہے۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کا پورا مجموعی مزاج کیا ہے۔ البتہ اس کے اندر اختلاف ضرور ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک جو فقہ کی ضرورت ہے وہ تفسیر اور حدیث سے بھی مقدم ہے، یعنی اصل تو ظاہر ہے فقہ کا اصل ماخذ اور اصل مصدر تو قرآن اور حدیث ہی ہے۔ اصل ماخذ اور مصدر جو ہے وہ تفسیری سرمایہ، تفسیری روایات، تفسیری منہج سلف صالحین کا اور احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ ہی ہے۔ لیکن وہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، مثلا وہ عملی تواتر دیکھتا ہے جو ایک فقیہ ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طریقہ کار تھا، آپ کی جو کمیٹی تھی وہ یہی دیکھتی تھی، ایک تواتر عملی دیکھا جاتا ہے، امت کا مجموعی تواتر کیا ہے۔
پھر ایک ایسی حدیث کے جو خبر احاد ہے اس کی بنسبت ایسی احادیث جو متفقن علیہ ہیں یا حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں یا جن کو ایک جمع غفیر نقل کرتا ہے اس کو وہ فوقیت دیتے ہیں۔ پھر وہ کتب سیر بھی دیکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے اوپر مبنی کتابیں ہیں ان کا ذخیرہ ہے، وہ روایات وہ بھی پیش نظر رکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، پھر تاریخ کی کتابوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو اللہ نے انہیں حکمت عطا کی ہے ازروگ تعقل، پھر وہ پورے منہج، پوری روایت، پورے تسلسل، پورے تواتر اور پورے ذخیرہ کے اوپر اس کے مزاج کو مد نظر رکھ کے دین کے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو فقہ کی ضرورت تو سب سے اہم ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاذ ابن جبل کو دعا دی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی، اور جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب بھی اسلام کی طرف سے اجتہاد کے ذریعہ سے آتا رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی اجتہاد کی شرائط ہیں، علم العقائد کی کتابوں میں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، وہ بہت کڑی شرائط ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضی اور مفتیوں کے متعلق جو بات فرمائی ہے اس کے اندر اگر انسان غور کرے تو اس کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ اکثر قاضی، یعنی مفہوماً عرض کر رہا ہوں میں ان روایات کا، کہ اکثر قاضی اور اکثر یہ جو اجتہاد کرنے والے لوگ ہیں یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، لیکن اس کے باوجود جو مجتہد ہے اس کے لیے دو ثواب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اجتہاد کرنے والا ہے اگر وہ حق کو پا گیا تو اس کو دو ثواب ہیں، ایک اس محنت کا، ایک اس کوشش کا، اور ایک حق تک پہنچنے کا، اور اگر وہ حق تک نہیں بھی پہنچ پایا تو چونکہ اس کی نیت صالح تھی اور اس کے اندر خلوص پایا جاتا تھا تو اس لیے اس کو کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ آخری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ اختلاف رائے اس کو حضور نے رحمت فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی منشاء کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب لوگ ایک ہی دین پہ ہوتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اختلاف رائے ہے یہ اللہ کی منشاء کے مطابق ہے، لیکن اختلاف رائے ہونا چاہیے مخالفت برائے مخالفت، مخاصمت، بد تہذیبی، بدگوئی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس پہ الزام تراشی کرو، الزام تراشی نہ ہو، مخاصمت نہ ہو، حسد نہ ہو، دلیل کے ساتھ بات کی جائے، اور اختلاف رائے یہ باعث رحمت ہے، یہ صحابہ کے اندر بھی موجود تھا۔ یہ سمجھنے کا اختلاف ہے، ایک استاد کلاس کے اندر جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے تو سمجھنے والے اس کو یکساں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، ہر شخص کا ذہن مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے، بس نتائج کی سمت درست ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اس دائرے کے اندر۔ اسی لیے تقلید کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے انتظامی طور پہ خلفشار پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے امت یہ جو 5 فقہا ہیں انہی کے اوپر ہی متفق رہی ہے، البتہ یہ اختلاف ضرور رہا ہے کہ ان کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ ثقہ ہیں، ان کی اسناد درست ہیں یا درست نہیں ہیں، ان کے اوپر تو جرح و تعدیل کے پیمانوں سے مختلف زمانوں کے اندر مباحث ہوتے رہے ہیں، پھر اس کے اندر بھی اجتہاد ہوتا رہا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ان کے جو شاگرد ہیں انہیں اپنے زمانے میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے جو ان کے استاد تھے ان کی رائے سے ان کا اختلاف بھی ہو گیا، وہ اختلاف بے ادبی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ حالات اور تغیرات اور تحقیق میں مختلف نتائج پیدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ مثلا ان کے جو استاد تھے انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق ایک نتیجہ اخذ کیا، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں اس نتیجے سے یہ خرابیاں جنم لے رہی ہیں، تو پھر انہوں نے دوسری دلیل کو لازم پکڑا۔ تو اس لیے اہل سنت ایک دائرے کا نام ہے، ایک رائے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو فقہا کا دائرہ ہے جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں یہ ایک دائرہ ہے، اس کے اندر اصول میں اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ، ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف ہیں، قاضی ابو محمد، اسی طرح امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یا کتب ستہ کے دیگر مؤلفین ہیں، یا محقق صوفیاء بھی ہیں، ان سب کا عقیدے کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، توحید کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، قیامت کے اعتبار سے، اسی طرح ارکان اسلام کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ آداب کے
اگر ہم آداب کو عقائد کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آداب کے اوپر بھی جتنے محقق ہمارے فقہا ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کا ادب، انبیاء کی تکریم، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم، ان سے محبت، اولیاء کی عزت، ان سب کے اوپر اتفاق ہے امت کا۔ سلف صالحین کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، اسی طرح حقوق، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دوستی کے آداب، یہ ہر چیز جو ہے یہ طے ہے۔ فرق کے اندر جو اختلاف ہے وہ تو دین کا حسن ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ پیدا ہی قدرت کی منشا کے تحت ہو گئے تاکہ لوگوں کے لیے تنگی نہ ہو، لوگوں کے لیے وسعت ہو، کیونکہ جب قدرت نے لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں تو دین کے اندر اس نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس کا مزاج اس دلیل کی طرف چلے وہ اس پہ عمل کر لے، نتیجہ اس کا بھی خیر ہے، جس کا دل اس دلیل کی طرف چلے تو وہ اس پہ عمل کر لے، نتیجہ اس کا بھی خیر ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب ہم بڑے بڑے اولیاء، ایسے اولیاء کہ جن کے اوپر اجماع امت ہے، ان کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جو فروعات ہیں ان کے اندر وہ سب متفقن علیہ نہیں ہیں، اصل میں سب کا اتفاق ہے، لیکن جو فقہی اختلافات ہیں یہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مالکی ہیں، شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی ہیں، معین الدین اجمیری اور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حنفی ہیں۔ تو اب یہ سب وہ بزرگ ہیں کہ جن کی ولایت کے اوپر اجماع امت ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مختلف طریقوں سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں وہ افطاری بھی کرتے تھے، فروئی جو اختلافات ہیں وہ بھی ان کے ہاں موجود تھے، اس کے باوجود وہ درجہ ولایت پہ فائز ہو گئے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان اختلافات سے ولایت میں کوئی کجی نہیں واقع ہوتی، ولایت کا تعلق اخلاص فی العمل کے ساتھ ہے، نیت صالحہ کے ساتھ ہے، تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، تصفیہ قلب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ان فروئی اختلافات سے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی ہے کہ اس نے آپ کی کسی ادا کو ضائع نہیں جانے دیا۔ ہمارے بعض خطباء اور واعظین تو یہ کہہ دیتے ہیں شدت پسندی کی وجہ سے کہ حضور کی فلاں سنت جو ہے وہ اب منسوخ ہو چکی ہے، حضور نے پہلے ایسے کیا اور بعد میں چھوڑ دیا، لیکن ہم اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی کوئی ادا بھی منسوخ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ اس نے ان کی کوئی ادا بھی منسوخ نہیں ہونے دی۔ اگر آپ نے کسی ایک رنگ کی پگڑی کبھی پہنی ہے، دوسرے وقت دوسرے رنگ کی پگڑی پہنی ہے، تو اس پگڑی کو پہننے والے بھی ہیں دنیا میں، دوسری کو بھی پہننے والے ہیں۔ آپ نے ٹوپی بھی پہنی ہے تو ٹوپی والے بھی ہیں، کبھی ننگا سر بھی آپ نے رکھا ہے تو اس کی سنت کو بھی ادا کرنے والے موجود ہیں۔ آپ نے چادر زیب تن کی ہے تو وہ بھی مختلف طریقوں کی ہے، تو وہ بھی سب طریقے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے نزدیک حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی ہے، زیر ناف بھی پڑھی ہے، ناف کے اوپر رکھ کے بھی پڑھی ہے، یہ سب طریقے آپ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے سب طریقوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی طریقے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور نیت اس کی صالح ہو، اس میں تکبر نہ ہو، عجز ہو، اظہار تذلل جو وسجد وقترب کا مصداق ہے اس کے اوپر وہ عمل کرے، تو اللہ اس کے اس عمل کو اپنے یعنی جوار رحمت میں بھی جگہ دے گا اور تقرب اللہ کا بھی باعث فرمائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو میرے نزدیک جو فقہ ہے اس کی فوقیت ہے اور اس کی ضرورت ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ غور و فکر بھی کبھی نہیں رکتا، زمانے کے مسائل بھی نئے نئے، جس طرح اب انتقال خون کا مسئلہ ہے، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے، تو یہ جو متقدمین فقہا ہیں ان کے زمانے میں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب گردے کسی کو دینے ہیں، گردہ دینا ہے کسی کو، ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، یہ سب مسائل جدید زمانے کے ہیں۔ تو علماء اسی دائرے میں، یہ جو اب کہا جاتا ہے نا کہ احناف کے علماء اب بھی اجتہاد کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم مقلد ہیں، مقلد اصول کی بات ہے کہ وہ جو اصول طے ہیں اہل سنت کے ان سے باہر نہیں وہ جاتے، باقی تو اجتہاد کبھی بھی نہیں رکا اور اس میں اختلافات تو ہر زمانہ میں ہوتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگردوں کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو استاد کے مختلف تھے ان کے مختلف ہیں، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل ہیں جو انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ امام مسلم کا منہج جو ہے وہ کئی جگہ پہ اپنے استاد امام بخاری سے مختلف ہے، یہ علم کی روایت ہے، اس میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، وہ زمانہ ٹھہر نہیں رہا، وقت گزر رہا ہے، آج سے 100 سال بعد اور بہت سارے مسائل آ جائیں گے جو علماء سے پوچھے جائیں گے، تو پھر وہ درجہ اجتہاد پہ جو فائز ہیں فقہا،
فقہ کی ضرورت ہی اسی لیے ہے کہ قرآن و حدیث کی جو اصل ہے اس کی بنیاد کو دیکھا جائے، اس کے مزاج کو دیکھا جائے، اور اس مزاج کو دیکھ کے مسئلہ قرآن و حدیث سے اصل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اعضاء کی پیوند کاری کا جب معاملہ آئے گا یا آیا، تو ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ صحابہ کے دانت لگے ہوئے تھے، اسی طرح اعضاء کا معاملہ ہوا تو وہ بھی ہمارے سامنے بعض روایات کے اندر آتا ہے، تو وہاں سے استنباط کر کے پھر ایک فقی جو ہے وہ مسئلہ آگے بیان کرتا ہے۔ فقی کا درجہ مفسر اور محدث سے اوپر ہے، کیونکہ فقی اصل میں دراصل بڑے مرتبے کا فقی، درجہ اجتہاد پہ فائز فقی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے پورا تفسیر کا ذخیرہ بھی ہو، حدیث کا ذخیرہ بھی ہو، کتب سیر یعنی حضور کی سیرت کا ذخیرہ بھی ہو، اور تاریخ کے اوپر بھی پوری نظر ہو، اور اس کے علاوہ پورا زمانہ شناس بھی ہو، حکمت بھی اس کے پاس موجود ہو، خیر کثیر جس کو قرآن کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا منہج بھی متقدمین کا، پوری روایت بھی اس کے سامنے ہو، تو اس کو مد نظر رکھ کے منہج کو، مزاج کو، کہ دین کا مزاج کیا ہے، حضور کا مزاج کیا ہے، صحابہ نے وہ حضور سے مزاج کون سا لیا ہے، اہل بیت کا مزاج کیا ہے، اولیاء کا، سلف صالحین کا مزاج کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے پھر وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک فقہ کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر زمانے میں رہے گی۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ۔